اس ماہ کی سب رونقیں ہے آیت قرآن کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہماری 27ویں تراویح ہے الحمدللہ، اور آج سب سے پہلے تراویح میں جو سورت پڑھی گئی وہ سورہ التحریم ہے۔ سورہ تحریم جو ہے وہ مدنی سورت ہے، یہ سن 7 ہجری میں جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اس سورت میں ایک مضمون تحریم کا ہے، یعنی کہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ ہر روز اپنے ازواج مطہرات سے جو ہے وہ ملنے کے لیے جاتے تھے، اور کچھ وقت وہاں وہ قیام فرماتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے۔ تو تھوڑا تھوڑا وقت ہوتا تھا۔ کچھ عرصے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جو ہے کچھ زیادہ دیر قیام کرنا شروع کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر شہد آیا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ تو یہ بات ازواج مطہرات کو جو ہے تھوڑی سی ناگوار گزری، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روکیں گے، کوئی بہانہ بنائیں گے۔ تو انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں تو ہر ایک نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے جو ہے وہ مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو مغافیر کو ایسی بات، وہ چیز نہیں تھی جو کہ ناجائز ہو، بلکہ خاص قسم کا پھول تھا جس کے خاص قسم کی مہک ہوتی تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی۔ تو جب یہ صحابیات نے، ازواج مطہرات نے یہ بات کہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ قسم کھا لی کہ آج کے بعد جو ہے میں شہد جو ہے وہ نہیں پیوں گا یا نہیں کھاؤں گا۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ آپ کسی کو نہیں بتلانا، انہوں نے ازواج مطہرات سے یہ بات بھی لے لی، وعدہ بھی لے لیا۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ آپ جو ہے یا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ آپ وہ چیز اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کرا دی ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، آپ اللہ اپنے ازواج کو جو ہے وہ راضی کرنا چاہتے ہو، اس لیے ایسا کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے وہ کفارے کا حکم دیا، اور یہ بھی بتایا کہ جب اس طرح کی قسم کھا لی جائے جو کہ شرعی طور پر مناسب نہ ہو، تو اس قسم کو توڑ دینا بہتر ہوتا ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے 2 جہنمی عورتوں اور 2 جنتی عورتوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو جہنمی عورتوں کا تذکرہ کافروں کے لیے ہے، اور جنتی عورتوں کا تذکرہ مومنوں کے لیے ہے۔ تو جو جہنمی عورتیں تھیں وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں تھیں، اور اسی طریقے سے جو جنتی عورتیں ہیں وہ فرعون کی بیوی آسیہ تھی، اور حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم علیہ السلام تھی۔ اسی طریقے سے آگے جا کر اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کا تذکرہ فرمایا کہ یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور لکڑیاں ہوں گی۔ پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ مکی صورت ہے، پہلی آیت کا پہلا جو فقرہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اسی سے لیا گیا ہے، یعنی کہ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے۔ توحید کا بیان ہے اس میں، یا ناظرین محترم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر جہنم میں داخل ہونے والے داروغہ اور جہنمیوں اور داروغہ کے درمیان مکالمہ ہے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر۔ وہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو آپ اتنے فوج در فوج آ رہے ہو یہاں پر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ زندگی امتحان لیتی ہے، فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر سورہ قلم ہے، سورہ قلم کے 2 نام ہیں، ایک سورہ نون بھی ہے اور دوسرا القلم ہے۔ زیادہ معروف جو ہے وہ القلم ہے۔ یہ دونوں نام پہلی آیت میں مذکور ہے، مکی صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا بیان اس میں، انک لعلی خلق عظیم۔ پھر آگے جا کے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے جلد بازی میں جو ہے وہ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، صاحب حوت کیا کرنا، نام نہیں لیا بلکہ صاحب حوت فرمایا کہ اذ نادی وہو مکظوم، وہ بہت غمگین تھے اور مچھلی کی پیٹ سے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ندا کی تھی۔ آگے جا کے سورۃ الحاقہ ہے، سورۃ الحاقہ جو یہ بھی مکی صورت ہے، اور پہلی آیت سے اس کا نام لیا گیا الحاقۃ بالحاقہ، اور حاقہ کے لفظی معنی ہے وہ یقینی طور پر جو چیز وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس میں مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ
وَأَمَّا تُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ پھر اسی طریقے سے قیامت کے وقوع ہونے کا بیان ہے، اچھے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے کا بیان ہے اور برے لوگوں کے جہنم میں داخل ہونے کا بیان ہے۔ اسی طریقے سے آگے جا کر سورہ معارج ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کو جو ہے وہ مکہ میں نازل فرمایا۔ تیسری آیت میں معارج یعنی عروج کے زینوں کا تذکرہ ہے، اسی صورت سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ قیامت کے وقوع کا انداز ہے کہ سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، ایسی قیامت کی جس کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے انسانوں کی بعض صفات کا بیان ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہہ کر اس کی صفات کا بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے جنتیوں کی صفات کا بیان ہے کہ وہ اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آگے جا کر سورہ نوح ہے، سورہ نوح مکی صورت ہے اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اسمی گرامی پر پورا مضمون انہی کے حالات پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے آگے جا کر سورہ جن ہے، سورہ جن جو ہے مکی صورت ہے اور اپنے نام کی طرف مضمون میں بھی جنوں سے متعلق اس میں بیان کیا گیا ہے۔ جنہوں نے قرآن مجید کو سنا تھا اور وہ سن کر مسلمان ہو گئے تو انہوں نے شرک اور کفر کو چھوڑ دیا اور توحید کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھام لیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنوں کا جو تذکرہ ہے، وادی نخلا گئے تھے اور وہاں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، تو جنوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا تھا اور انہیں قرآن مجید سن کر ایمان لائے تھے۔ اسی طریقے سے آگے جا کے سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل کا پہلا رکوع مکی ہے اور بقیہ جو ہے دوسرا رکوع مدنی ہے۔ یہ ابتدائی صورتوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو صورت کا نام دیا گیا ہے، یا ایھا المزمل کہہ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیا، ان کو کہا گیا، ان کو پابند کیا گیا کہ وہ پوری رات عبادت نہ کریں، قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات کو جو ہے وہ کھڑے ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں لیکن تھوڑا آرام بھی فرما لیا کریں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سے جو آسان ہو اسے پڑھنے کا حکم دیا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اسی طریقے سے نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا، قرض حسنہ دینے کا حکم دیا گیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ تو یہ آج کے ہمارے 27ویں تراویح کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چمک اٹھا ہے یہ جہاں ہے عصمت رحمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔